السلام علیکم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس کی یہ 57 نمبر کی آیت ہے، 57۔ اللہ فرما رہے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، سمجھا، جو دلوں کے بیماری کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں جو تمہارے دلوں میں بیماری اس کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے یہ ہدایت ہے قرآن، اور رحمت ہے، رحمت للمومنین۔ مومنین کا مطلب ہونا ماننے والے لوگ، سمجھا، بلیورس، سمجھا، جو لوگ ماننے والے ان کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، سمجھا۔ نصیحت آ گئی ہے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ سورہ یونس آیت 57۔ سمجھا۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں دلوں میں، الٹ پلٹ غلط عقیدے ہیں، اس کے لیے شفا ہے قرآن۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، سمجھا، فائدہ ہونا۔ تو آپ لوگ کے دلوں میں جو بیٹھی ہے باتیں غلط سلط زمانے سے چلی آ رہی ہے، حدیث کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کا بیان عالم مفتی کا سن رہے ہیں نا، اور وہ باتوں کو مان رہے صحیح، کیونکہ آپ لوگ کی پہلے سے وہی سوچ تھی، باپ دادا بھی وہی بولتے آئے اور آپ بھی وہی کر رہے اور عالم مفتی بھی وہی دے رہے، تو آپ سوچ رہے ہم پرفیکٹ کریکٹ ہیں، ہے نا۔ جو بھی بیماری ہے دلوں میں، قرآن کے خلاف جو بھی بات ہے اس کو اللہ بولتا ہے بیماری ان کے لیے، سمجھا۔ تو یہ قرآن شفا ہے، یہ نصیحت آ گئی ہے، جو دلوں میں بیماری اس کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ سورہ یونس کھول کے دیکھیے آپ قرآن، جب میں بولتا ہوں کوئی آئے تو اس کو کھول کے چیک کرنے کا، جو بولا ہے صحیح بولا ہے کہ نہیں بولا ہے، کہ ملاوٹ کر کے دے رہا ہے نا بھائی۔ کھولنے کتنا ٹائم لگتا ہے، گھر میں ہے نہیں ہے تو لا دو، ملتی ہو جو بھی زبان میں ہے، آپ اردو، ہندی، گجراتی، مراٹھی، تیلگو، ملیالم، جو زبان آتی، انگلش، آپ لاؤ، اور میں جو بول رہا ہوں دیکھو، آیت نمبر بھی دے رہا ہوں نا، اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 57۔ تو دلوں میں جو بیماری اس کے لیے شفا ہے۔ بیماری بہت سی ہے نا، الٹ پلٹ، ولی اللہ سنتے، انتقال ہو گیا پھر بھی سب سنتے، زندہ تھے تو نہیں سنتے تھے، 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی بات، اور انتقال کے بعد سنتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی بات ہے، سمجھا۔ تو یہ بیماری آپ کی، اور قرآن شفا ہے، قرآن میں بتا دیا ہے کہ جو جن کو پکارتے تمہاری پکار سے بے خبر ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری پکار کا، عبادت کا انکار کرتے۔ پکارنا عبادت ہے نا، دعا کرنا بھی عبادت ہے نا، پکارنا بھی عبادت ہے۔ سورہ الاحقاف آیت 5 دیکھیے، 5 نمبر 6 نمبر دونوں دیکھیے۔ تو آپ کی جو بیماری ہے نا اندر، سنتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ تک بات پہنچاتے ہیں، ہے نا، اس کو بیماری بولتے ہیں۔ غلط بات ہے نا، غلط بات کو اللہ بولتا ہے بیماری ہے ان کے دلوں میں، سمجھا۔ تو قرآن کی بات آپ لیں گے، سورہ الاحقاف 5-6، تو آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی، ہے نا۔ سورہ یونس لے لیں گے، آیت نمبر 18۔ ہم تو اس لیے ان کو پرستش کر رہے کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس آیت 18۔ تو اللہ بولتا ہے اللہ پاک ہے ان کے شرک، کیا میرے کو بتاتے ہو وہ بات جو مجھے معلوم ہے، یعنی تمہارے کو کیا چاہیے، کیا پرابلم ہے، تکلیف، اللہ کو سب معلوم ہے، تم میرے کو پہنچاتے ہو بات وایا، کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ وہی بول رہا ہے سورہ یونس۔ تو یہ آپ کے دلوں میں سفارش وسیلہ، یہ کیا ہے، مرض ہے، بیماری۔ قرآن شفا ہے، فائدہ پہنچانا، سمجھا۔ یہ سب چیز کے لیے شفا ہے، سمجھا۔ ان کے نام کی نظر نیاز کرو، ان کے نام کا کھانا، تاکہ ولی اللہ خوش ہوئیں گے تو ہمارے کو بخشوا لیں گے، یا قیامت کے دن کام آئیں گے، ہے نا۔ یہ سب بیماری ہے، تو سب بیماری کے لیے قرآن شفا ہے۔ اللہ بول رہے کوئی نہیں بخشوا سکتا، پیغمبر اپنے باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو نہیں بچا سکتے، پورا قرآن میں لکھا ہے، آپ پڑھ لو نا۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سورہ تحریم، اپنے بیوی کو نہیں کام آ سکتے، بول رہا اللہ بچا نہیں سکتے، کچھ کام نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اللہ کے معاملے میں نہیں بچا سکتے، سمجھ، سب بات اللہ بتا دیا ہے۔ تو یہ سب بیماری ہے ہماری، الٹ پلٹ سوچ، عقیدے، سمجھا۔ نبی بخشوا لیں گے اللہ سے، جہنم میں سے نکال لیں گے، ایسا سوچا نا بھائی، یہ سب بیماریاں ہیں، اللہ بول رہا ہے۔
کیونکہ قرآن اس کا خلاف بول رہا ہے. تو آپ کی جو غلط سوچ ہے, عقیدہ ہے, اس کو دلوں میں جو بیماری, اس کو آپ کو قرآن فائدہ پہنچاتا ہے, آپ کی بیماری ہٹا کے پیور بات اندر ڈال دیتا ہے. آپ سمجھے, قرآن کی بات ہے, نبی نہیں بخشوا سکتے. بولے نا سورہ جین آیت 31, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہہ دو اے نبی, نبی سے کہلوا رہا ہے اللہ, کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. سورہ جین آیت 31, اسی پہ بھی حدیث بھی ہے, پیور حدیث, یہ آیت سے میچ کر رہی ہے نبی کی یہ بات سے. قرآن میں ہے, اے بیٹی فاطمہ, پھوپھی صفیہ, میں کچھ کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن. دنیا میں جو مانگنا مجھ سے کچھ چیز مانگ لو, باقی وہاں میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں. سمجھ گیا؟ تو یہ جو بیماری ہے بخشوا لیں گے, نکال لیں گے, اللہ سے بول لیں گے, سفارش کریں گے. ارے بھائی, نبی کو تو پتا تھا نا میں سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں قیامت. آپ کو پتا ہے, نبی کو تو پہلے ہی پتا ہوگا. نبی کے ہاتھ تو فرشتے آتے, قرآن ڈائریکٹ فرشتہ لے کے آیا. نبی کو پتا ہے میں سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں, تو بیٹی کو کیوں بولے, پھر پھوپھی کو کیوں بولے, کیوں بولے؟ سوچو آپ, جب سفارش کر ہی سکتے تو ایسا تھوڑی بولیں گے بیٹی کو میں کام نہیں آؤں گا. سفارش کر سکتے تو ایسا نہیں بولیں گے, لیکن معلوم ہے کہ میں کچھ کام نہیں آ سکتا. جب اللہ یہ سب پیغمبروں کی قصے کیوں بتائے نبی کو, ہم کو, آپ کو کیوں بتائے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پیغمبر نہیں بتا سکتے بیوی, باپ, بیٹے کو. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے نبی تو زیادہ جانتے ہیں قرآن ہم اور آپ سے, اسی لیے اللہ کہلوا دیا, کہہ دو لوگوں سے کہ تمہارے حق میں نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. وہی حدیث بھی ہے کہ میں کام نہیں آتا. میچ کرتی ہوں. اب یہ نکال لیں گے, بخشوا لیں گے, تو یہ سب بیماریاں ہیں, خلاف جا رہی نا قرآن کے. اللہ نبی بول رہے میں نہیں کام آ سکتا, اور آپ بولے نہیں کام آئیں گے, بچائیں گے, نکالیں گے. کہاں سے لائے آپ نے یہ سب؟ آپ کو تو دیا ہے باہر کی کتابوں نے. لو باہر, پورا دین, پورا عقیدہ, پوری سوچ آپ کی باہر کی کتابوں سے. گمراہ, دوسری کتابوں پہ مت چلو. لکھا کیوں ہے؟ دوسرے کی باتوں پہ مت چلو, میری بات پہ چلو. اللہ بول رہا ہے قرآن پہ چلو, آسان ہے, سیدھا ہے. کیوں بولا؟ سمجھ رہے آپ میری بات؟ پیور سب بیماری دور. یہ آیت لے کے شفا ہے قرآن بول کے ملا مفتی مدرسے والے سب تعویذیں دے رہا ہے, کوئی پھونک رہا ہے. قرآن شفا ہے. آپ کا کینسر, بلڈ پریشر, جلاب, ڈائریا, سر درد, بدن درد ٹھیک نہیں ہو رہے, کچھ بیماری لگی, یہ باندھ لو, یہ آیت باندھ لو, یہ آیت پھونک لو, یہ شفا ہے بول کے چکما دیتے. شفا بول کے دیکھو قرآن میں لکھا ہے شفا ہے. ارے تو کس لیے, کس کے لیے شفا ہے پورا قرآن میں بول دیا. سفارش نہیں, وسیلہ نہیں, نہیں سنتے ولی اللہ, نہیں بخشوا سکتے پیغمبر, اس کے لیے شفا ہے بول رہے ہیں نا قرآن. یا آپ کے بول رہے ہیں وہ بیماری کے لیے شفا ہے, تو دکھاؤ. بخار کے لیے اللہ بولا ہے, یا ڈائریا کے لیے بولا ہے, یا کینسر کے لیے بولا ہے, یا برین ٹیومر کے لیے بولا ہے. پورے قرآن میں کہیں بولا ہے کیا اللہ نے؟ شفا ہے, آپ لے رہے ہو, بیوقوف بنا رہے پبلک کو. کوئی پھونک رہا, کوئی باندھ رہا, کوئی لٹکا رہا ہے. سمجھا؟ سوچیے آپ. پھر 58 میں سورہ یونس 58 میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس آیت 58, 57 کے بعد 58. کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. یہ اللہ کا قرآن فضل اور رحمت ہے. قرآن آ گئی ہے 57 میں, جو دلوں میں بیماری اس کے لیے شفا ہے, ماننے والے کے لیے ہدایت ہے بول رہا اللہ, اور یہ رحمت ہے تمہارے لیے. تو لوگوں قرآن آ گیا تمہارے پاس تو خوشیاں مناؤ. بہت پیور چیز آ گئی. جنت میں جانے کا کیٹلاگ, گائیڈنس, راستہ بتاتا قرآن. جنت پہ جانے کا, جہنم میں جانے کا, بچنے کا, جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا قرآن. سب چیز کا نالج آ گیا پیور, ملاوٹ سے پاک. تو خوشیاں مناؤ, یہ اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. کیا بول رہا اللہ؟ هو خیر مما یجمعون, یہ اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال, دولت, پراپرٹی, جائیداد, ترقی. اس سے بہتر ہے قرآن. آپ کی 100 کروڑ, 50 کروڑ, 10 کروڑ, 1000 کروڑ جنت نہیں دلا سکتے, ہے نا. پراپرٹی, جائیداد,
50 जन्नत में डाल सकती हो, वो पैसे से जन्नत ले सकते क्या? नहीं। लेकिन कुरान खुले पड़े उस पर अमल की तो जन्नत, समझा, बहुत प्योर चीज है। आपको चकमा दे दिया गया पूरे फिरकों ने, आलिम मुफ्तियों ने चकमा दिया है, समझा, कुरान से दूर करने की साजिश है ना। सूरह हम सजदा 26 में दुश्मन तो करे, अब ये लोग भी वही नक्शे कदम पे रोक रहे हैं। नहीं समझोगे, आसान है मुश्किल है। अल्लाह बोल रहा आसान है, बोलते मुश्किल है। सूरह नाम आयत 26 में देख लो आप, ये खुद भी इससे दूर है कुरान से, और लोगों को भी इससे रोकते हैं। सब बोल दिया अल्लाह ने कुरान में, अब एक को बोला तो सब आ गए क्या? मतलब जो जो वो हरकत करेगा सब एक ही आयत से सब आ जाते हैं। ये खुद भी इससे दूर रहते हैं और लोगों को भी इस कुरान से रोकते हैं और अपने आप को ये हलाक करते हैं। सूरह अनाम आयत 26-26 पढ़ो, आप खुद पढ़ो कुरान अपनी ज़बान में, समझ जाओ, समझा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।